ابو الاحسن کر کے، ابو الاحسن نام ہے، ابو الاحسن کر کے ایک شخص جو ہے وہ جو ہے محفل کو چیرتا ہوا ہے، اور اس نے آ کے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تجھے نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں، میں بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں کہ میرے نام 18,000 کوڑے رجسٹرڈ ہیں، جا کر دیکھ لو کہ مجھے پولیس نے 18,000 کوڑے مارے، لیکن میں نے چوری کرنا نہیں چھوڑا، میں نے چوری کو نہیں چھوڑا۔ اور اگر تم نے کوڑے کے ڈر سے آج اس عقیدے کو اپنا لیا تو یاد رکھیے کہ کیا تم جو ہے ان چند کوڑوں کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ دو۔ تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھی دماغ میں، اللہ رب العالمین جس کے ذریعے چاہے کام لے سکتا ہے۔ پھر انہیں کوڑے مارے گئے، اور جس جلاد نے کوڑے مارے، جس جلاد نے، وہ ایکسپرٹ تھا کوڑے مارنے میں، اس کا کہنا یہ تھا کہ میں 10 کوڑے کے اندر ایک آدمی کو ختم کر دیتا ہوں۔ کتنے کوڑے میں؟ 10 کوڑے میں 60 کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پر برسائے گئے۔ ان کی پیٹھ سے گوشت کے چیتھڑے اڑنے لگے، ان کی پیٹھ سے گوشت کے چیتھڑے اڑنے لگے۔ پھر یہ شخص احمد ابن ابی دواد آیا اور آ کر کہا کہ کہہ دے اپنے منہ سے ایک مرتبہ کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو یہ کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا کہ کہہ دے مخلوق ہے کہ میں تجھے اس عذاب سے بچا لوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تو یہ کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں کل تجھے روز قیامت اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ اس پر جمے اس سے ہٹے نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو یہ کوڑے جس جلاد نے مارے تھے اس نے یہ بات بھی کہی تھی، یہ حدیث کی کتاب، یہ جو ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کوڑ ہے کہ جو کوڑے میں نے، جلاد کا خود کا کہنا ہے کہ جو کوڑے میں نے امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر برسائے، اگر وہ کوڑے میں کسی ہاتھی کی پیٹھ پر بھی برسا دیتا تو اس ہاتھی کی بھی چیخ نکل جاتی۔ اتنے بھینکر طریقے سے کوڑے میں نے امام احمد کے پیٹھ پر برسائے۔ تو یہ ابن ابی دواد جو تھا، یہ مامون کے دور کا قاضی تھا، اسی نے مامون کو ورگلایا تھا۔ تو اس کو ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے ظلم کا بدلہ اس کو اس زمین پر دیا۔ اور وہ کیسے دیا؟ کہ اس کو فالش کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس کو فالش کا مرض لاحق ہوا، اس کا آدھا بدن شل ہو گیا، اور آدھا بدن جو شل ہوا، یہ خود کہتا ہے، اس کا خود کا آخری بیان ہے کہ میرا جو بدن آدھا شل ہو گیا کہ اس کو اگر تم کینچیوں سے بھی کاٹ دو تو مجھے معلوم نہیں چلے گا، اس کو اگر تم کینچیوں سے بھی کاٹ دو تو مجھے معلوم نہیں چلے گا، اور جو آدھا بدن ہے اس کے اوپر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا عذاب دیا۔ یہ ظلم کا انجام ہے، یہ ظلم کا انجام ہے، یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اسی طریقے سے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حوالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، یہ اللہ کے نبی کا مقرب صحابی ہے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے جن 10 صحابہ کو اللہ رب العالمین نے زمین پر جنت کی بشارت دی، ان کے اندر سے ہے۔ انہیں ایک شخص زرموز نے قتل کر دیا، اس نے انہیں ناحق قتل کر دیا، اور اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ من عادی ولی فقط آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ قتل کرنے کے بعد، جب اس نے قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد پوری زندگی اس کو سکون نہیں ملا، پوری زندگی سکون کے لیے تڑپتا رہا۔ یہ رات کو سوتا، اس کو بھیانک سپنے آتے، یہ اڑ جاتا، یہ پریشان ہو گیا، یہ اس کو زندگی بھر سکون نہیں ملا، اس کا مائنڈ اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا۔ اتنا پریشان ہو گیا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس آیا، اور آ کر اس نے پیشکش رکھی، ان کا نام تھا مسعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس آیا اور آ کر یہ پیشکش رکھی کہ تم جو ہے اپنے باپ کی قتل کا بدلہ لے لو، قصاص لے لو، اور مجھے ختم کر دو، بدلہ لے کے مجھے ختم کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے جو ہے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے مشورے کے لیے کہا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی جان میرے باپ کی جان کے برابر نہیں ہے، اس کی جان میرے باپ کی جان کے برابر نہیں ہو سکتی، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہم آخرت کا بدلہ چاہتے ہیں، ہمیں آخرت کا بدلہ چاہیے۔ امام ذہبی نے لکھا، امام ذہبی لکھتے ہیں کہ بالآخر
اس شخص نے زرمز میں جس نے قتل کیا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابی تھے، حوالی رسول تھے، اللہ کے نبی کے مقرب صحابی تھے، جب اس نے اس کا قتل کیا تھا تو وہ لکھتے ہیں کہ بالآخر اس شخص نے جو ہے پریشان ہوا، اور اتنا پریشان ہوا کہ اس شخص نے جو ہے ایک شخص کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، ایک بوسیدہ گھر کے پاس اس کو لے گیا اور دیوار کے ادھر کی طرف وہ کھڑا ہوا اور اس سے کہا کہ اس دیوار کو گرا دینا میرے اوپر، اس بوسیدہ دیوار کو اس کے اوپر گرا کر اس کو وہیں پر مار دیا۔ اللہ اکبر، یہ انجام ہوتا ہے ظلم کا۔ اس نے قتل کیا اس کو، صحابی رسول۔ تو یہاں پر نہ تو قصاص لیا گیا، دیکھیے ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ قصاص اگر کسی کے قتل کا بدلہ قتل سے لے لیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر سے اس قتل کا ذمہ اڑ جاتا ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا اور اس کے قتل کے بدلے میں جس نے قتل کیا اس کو گھر والوں کی رضامندی سے اگر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر سے اس قتل کا جو وبال ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا وہ اڑ جاتا ہے۔ جو پچھلے جو رات میں بات ہوئی تھی تو وہ جو الفاظ تھے وہ غلط تھے کہ بھائی ایک انسان کو اگر قصاص ہو گیا تو اس کے بعد وہ سزا کے ساتھ جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا اگر قصاص لے لیا گیا، بدلہ لے لیا گیا، اس کو مار دیا گیا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے وہ ذمہ اڑ جائے گا، اور اگر اس نے توبہ کی اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا، اور اگر وہ توحید پر گیا تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین جس گناہ کو چاہے بخش دے، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کہ جس نے اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ ظلم کیا، کسی کو شریک کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ پھر اگر اس کو قتل کر دیا جائے، پھر اس کا گھر بھی توڑ دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے باپ وغیرہ یا پھر اور کسی کو گھر کے اندر قتل کر دیا جائے اس ایک قتل کی وجہ سے، تو پھر یہ ظلم ہو گیا، یہ اب اس کی ذات کے اوپر ظلم ہو گیا، کیونکہ ایک جان کا بدلہ ایک جان ہے، ایک جان کے بدلے کے اگر کئی جان لے لی جائے تو پھر یہ ظلم ہو گیا، اور پھر اب جو جس نے ظلم کیا ہے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ان کو دے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الدرر الکاملات میں لکھا ہے کہ حافظ ابن سند الثقفی کی حیات لکھتے ہوئے کہ ابن سند اللقمی اپنے وقت کے بڑے عالم تھے۔ ابن سند اللقمی یہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اچانک اتنی یادداشت کمزور ہوئی کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ دھیرے دھیرے سب چلا گیا۔ ابن سند اللقمی ان کی یادداشت اتنی کمزور ہوئی کہ دھیرے دھیرے ان کا سارا علم جو ہے چلا گیا۔ پھر جو حتی القرآن یہ لفظ آتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کو جو قرآن یاد تھا وہ قرآن بھی حفظ جو تھا وہ دھیرے دھیرے وہ بھی دماغ سے نکل گیا۔ امام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا سبب بتاتے ہوئے لکھا کہ ہمارے زمانے کے اہل علم یہ سمجھتے تھے کہ ابن سند اللقمی کی یادداشت جو اچانک چلی گئی یہ دراصل اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی عزت و آبرو سے بہت زیادہ کھلواڑ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کی عزت و آبرو سے بہت زیادہ کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ آج معمولی سی بات پر کسی کے مزے لے لینا یہ ہمارے مزے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑھیا کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے عذاب دیتا ہے کہ ایک آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب علم جیسی عظیم نعمت اللہ نے چھین لی، اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود قرآن کی نعمت اللہ رب العالمین نے چھین لی کہ اس کے دل میں قرآن رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی مخلوق کی حرمت کی عظمت نہیں سمجھتا، اللہ کی مخلوق کی حرمت کی جو عظمت ہے اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ کعبے سے زیادہ حرمت ایک مومن کی جو ہے جان کی، اس کی مال کی، اور اس کی جو ہے جان کی۔ تو تاریخ نے سینکڑوں شہادتیں محفوظ کر رکھی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مظلوم ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں مجبور رہتا ہے، مظلوم ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، مظلوم ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں مغلوب ہوتا ہے، وہ مقہور ہوتا ہے، وہ ظالم کا کچھ کر نہیں سکتا، وہ ظالم کے بالمقابل کھڑا ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے پاس ایک آخری ہتھیار بچتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے جو ڈائریکٹ عرش کو جا کر ٹکراتا ہے۔ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کی جو نکلتی ہے، اس کی جو بددعا نکلتی ہے، اس کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔
جب مظلوم آہ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّهُ بَعْدَ حِينٍ کہ میرے عزت اور جلال کی قسم انتظار کر میری مدد آ کر رہے گی، ذرا دیر سے ہی صحیح لیکن میری مدد آ کر رہے گی۔ جب ایک مظلوم کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ نے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی قسم کھائی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں یا حکومتی سطح پر کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، یا کوئی قوم کسی پر ظلم کرتی ہے، یا مالدار غریب پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہے اس کی آہ نکلنے کے بعد، اور اس کی آہ کو کسی بھی قیمت پر خالی لوٹایا نہیں جاتا، اس کی وہ بد دعا قبول ہو کر رہتی ہے۔ اللہ کے پاس دعا کی قبولیت کے لیے دو قانون ہیں، دونوں قانون الگ الگ ہیں، کہ بد دعا کا قانون الگ ہے، بد دعا کا قانون الگ ہے۔ ظالم کتنا ہی اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین جو ہے بد دعا قبول کرتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ کہ بد دعا قانون الگ ایسے ہے کہ کوئی کافر کے اوپر بھی اگر ظلم ہوگا اللہ رب العالمین اس کی بھی بد دعا کو قبول کرے گا، کوئی مشرک کے اوپر بھی اگر ظلم ہوگا اللہ رب العالمین اس کی بھی بد دعا کو قبول کرے گا، کوئی مسلمان کے اوپر ظلم ہوگا اللہ رب العالمین اس کی بھی بد دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن دعا صرف مومن کی قبول ہوتی ہے، دعا کے قبول ہونے میں شرط صرف یہ ہے کہ ایک انسان ایمان والا ہو اور مسلمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، پہلی مسافر کی دعا، دوسری دعوت والد یعنی والد کی دعا، والدین کی دعا، تیسری دعوت مظلوم کی دعا۔ ایک عبرتناک واقعہ ہے، اس کو آپ ذرا ذہن نشی کیجئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر تھے کوفے میں، یہ کوفے کے گورنر تھے۔ کوفے والوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص کہ یہ جو ہے یہ نماز جو ہے صحیح سے نہیں پڑھتے، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، ان کو انصاف کرنا نہیں آتا، اور یہ جہاد کے لیے ہمیں تو کہتے ہیں لیکن یہ خود جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلتے، تو انہیں معزول کر دیا جائے۔ جب ان کی شکایت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی حساس تھے حکومت کے اندر، تو انہوں نے اسی وقت انہیں جو ہے انہیں معزول کر دیا اور ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو کوفہ کی طرف بھیجا۔ جب اس کمیٹی کو کوفہ کی طرف بھیجا تو وہ کمیٹی کوفہ کی تمام مسجدوں کے اندر گئی، ایک ایک کر کے تمام مسجدوں کا انہوں نے جائزہ لیا، اور انہوں نے تمام مسجدوں میں لوگوں سے پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص یہاں پر کس طریقے سے گورننگ کرتے ہیں، ان کا انصاف کا کیا معاملہ ہے، ان کی نماز کا کیا معاملہ ہے، ان کی جہاد کا کیا معاملہ ہے۔ تو ایک شخص جو ہے ایک مسجد کے اندر اٹھا اور اس نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھنا نہیں آتا، سعد بن ابی وقاص کو انصاف کرنا نہیں آتا، وہ انصاف نہیں کرتے۔ سعد بن ابی وقاص ہمیں تو جہاد کے لیے کہتے لیکن خود جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ یہ 3 صحابی کے اندر شامل ہے، جانتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عشرہ مبشرہ کے اندر سے وہ 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت ملی، اور ان کے تعلق سے یہ شکایت کی کوفے والوں نے کہ ان کو جو ہے نماز پڑھنا نہیں آتا، ان کو انصاف کرنا نہیں آتا، اور یہ جو ہے جہاد کے لیے کہتے لیکن خود نہیں نکلتے۔ اتنے گھنونے الزامات لگے کہ حضرت سعد کا دل ٹوٹ گیا۔ جب دل ٹوٹا تو دل سے یہ آہ نکلی، اور اسی مجلس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے لمبی حیات دے، اس سے لمبی حیات دے، اسے خوب لمبی زندگی دے۔ اور یہاں پر کتنی بہترین دعا دی کہ اس کے بظاہر کتنی اچھی لگ رہی ہے، اسے بہت لمبی حیات دے، اسے لمبی زندگی دے، لیکن وہ زندگی کیسی ہو؟ وہ فقر و فاقہ والی زندگی دے، اسے لمبی زندگی دے لیکن وہ فقر و فاقہ والی زندگی دے، غربت والی زندگی دے، وہ عرض للفتن، اور اس کو فتنوں کے اندر ملوث کر دے، ایسی زندگی اس کو دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تینوں دعائیں قبول ہوئی، تینوں دعائیں قبول ہوئی۔ اس شخص نے اتنی بڑی زندگی پائی کہ اس کی پلکیں لٹک گئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی پلکیں لٹک گئی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر، وہ کوفہ کی گلیوں کے اندر بھیک مانگا کرتا تھا۔ جس شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص پر انگلی اٹھائی اور ان کے اوپر اتنے گھنونے الزامات لگائے، ان کی گورنری کو معزول کروا دیا، اس کو جب بد دعا ملی، وہ بد دعا لگی،
اور پھر وہ بھیک مانگنے لگا، اس کی آنکھوں کے اوپر اس کی پلکیں لٹک گئی، اور گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ نوجوان لڑکیوں پر تبصرے کرتا تھا، اتنے بڑھاپے کے اندر بھی وہ ایسے فتنے میں ملوث تھا کہ وہ نوجوان لڑکیوں کے اوپر تبصرے کرتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے ظلم کا انجام، یہ ہوتا ہے۔ حضرات حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ مظلوم کی بددعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں مظلوم کی بددعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بعینی ایک ایسا ہی واقعہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت نے یہ مقدمہ دائر کیا۔ سعید بن زید یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی، ان کے اوپر ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا، شکایت کی کہ اس شخص نے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ مقدمہ مدینے کے گورنر مروان بن حکم کے پاس گیا، جب ان کے دربار میں گیا تو سعید بن زید کو بلایا گیا۔ جب سعید بن زید آئے تو سعید بن زید نے کہا کہ مروان تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، اور میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بالشت زمین اگر کسی نے ناحق کسی کی کھا لی تو کل روز قیامت 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا۔ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مروان بن حکم نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو، تم نے یہ کام نہیں کیا، میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو۔ اسی وقت حضرت سعید بن زید کی زبان سے الفاظ نکلے اور یہ نکلی، یہ بددعا نکلی کہ پروردگار اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ جھوٹ بولتی ہے تو اس کی بینائی چھین لے، اور جس زمین کا اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ میں نے اس کی یہ والی زمین کھا لی تو اسی کے اندر اس کو موت دے دیں۔ تو یہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بینائی چھین لی، اس کو اندھا کر دیا، اور ایک مرتبہ وہ اسی زمین پر سے گزر رہی تھی، ایک گڑھے کے اندر گر کے مر گئی۔ اس زمین پر ایک گڑھا تھا، اس کے اندر گر کر مر گئی۔ تو یہ جو ہے ظلم جب کسی پر کیا جاتا ہے، کسی کے خلاف جو ہے مقدمہ اگر جھوٹا کیا جاتا ہے تو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جب قابل نے حابل سے کہا کہ میں تیرا مرڈر کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، تو حابل نے کہا کہ کرنا ہو تو کر لے، میں تو تیرا مرڈر کرنے والا نہیں ہوں، میں تجھے مارنے والا نہیں ہوں۔ اس نے منع کر دیا۔ تو ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، یہ اس کی غلط فہمی۔ اللہ کی قسم اگر ظالم کا ساتھ پوری دنیا والے بھی مل کر دے دے تو وہ مجبور ہی رہے گا، کمزور ہی رہے گا، وہ کمزور ہی رہے گا، کیونکہ مظلوم کے ساتھ اللہ رب العالمین کھڑا ہوگا۔ پوری کائنات اگر ظالم کے ساتھ مل جائے تو وہ جو ہے کمزور ہی رہے گا۔ کہاں ہے وہ فرعون جو پوری نسل کشی کر رہا تھا، بنو اسرائیل کی نسل کشی کر رہا تھا؟ کسی نجومی نے کہا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو تیری سلطنت کو ختم کر کے رکھ دے گا؟ اس نے اس کی بیس پر بنی اسرائیلیوں کے تمام بچوں کو مارنا شروع کر دیا، اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کہ میں اور موسیٰ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے، میں بہتر ہوں یا موسیٰ ذلیل بہتر ہے؟ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کہا کہ میں بہتر ہوں یا موسیٰ ذلیل بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہی قوم بنو اسرائیل کے سامنے فرعون ڈوب رہا تھا، اور وہ ڈوب رہا تھا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ کھڑے کھڑے ندی کنارے اس کو دیکھ رہے تھے اور ڈوبنے کا مزہ لے رہے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے، دل دل ان کو مسرت ہو رہی تھی کہ یہ اللہ رب العالمین اس کو ڈبا رہا ہے۔ اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ فرعون نے کہا ڈوبتے ڈوبتے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو مرتے وقت اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الآن کہ فرعون اب ایمان لے کر آتا ہے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کا ایک فوجی اسپتال ہے ریاض کا، وہاں کے ڈاکٹر عبد المحسن الاحمد نے ایک واقعہ بیان کیا، انہوں نے ایک واقعہ بتلایا کہ ایک مریض آیا، اس کے دل کے وال جو ہے بلاک تھے، اس کے دل کے وال بلاک تھے، اس کا آپریشن کیا گیا، اس کا آپریشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ فیل ہو گیا، اس کا آپریشن جو ہے سکسیس نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابھی یہ بیماری چل رہی تھی کہ اس کے کلیجے میں ورم پیدا ہو گیا، پھر اس بیماری سے وہ نکلا نہیں کہ اس کی کڈنی فیل ہو گئی، ابھی کڈنی فیل ہوئی تھی، اس بیماری سے وہ نکلا نہیں کہ اس کے معدے میں ایک بہت بڑا پھوڑا نکل آیا۔ جب وہ ہوش میں آیا
تو اس نے ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، انقباضی بیماری. جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے ڈاکٹر کو ایک نمبر دیا نکال کر اور کہا کہ ان کو ابھی یہاں پر ہاسپٹل بلایا گیا. اس نے جو نمبر دیا ڈاکٹر نے ان سے بات کی اور بتایا کہ یہ فلاں شخص ہے، ان کا نام یہ ہے اور یہ یہاں پر لیٹے ہیں، اس طریقے سے بیمار ہو رہا ہے، ان کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر بلایا. جب ان کو فون لگایا گیا اور بتایا گیا تو اس شخص نے جس کو فون لگایا، جس کے نمبر دیے تھے، اس نے کہا کہ اس شخص نے 3 سال قبل میرے مقدمے کے اندر جھوٹی گواہی دی تھی اور اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے میری جو جائیداد تھی وہ کسی اور کے حق میں چلی گئی. میری جو زمین تھی، میری جو جائیداد تھی وہ کسی اور کے حق میں چلی گئی. اور 3 سال سے مسلسل میں، میری بیوی اور ہمارے بچے سجدے کے اندر اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس کے اوپر لعنت و ملامت کرتے ہیں، سجدے کے اندر اس کے اوپر بد دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بد دعا کا کیا اثر ہوا. پھر اس ڈاکٹر نے انہیں بولا کہ آپ یہاں پر آئیے اور ان سے جو ہے بات چیت کیجیے، خیر بہرحال جو بھی مسئلہ ہوگا. لیکن اس طریقے سے انہوں نے بد دعا دی. اس آدمی نے کہا کہ میں اور میرے بیوی بچے 3 سال سے بد دعا کر رہے ہیں کہ اس ظالم کے مرنے سے پہلے اس کے ایک ایک عضو کو ناکارہ کر دے، اس کے ایک ایک عضو کو خراب کر دے. تو کہنا یہ ہے کہ ظالم دھوکے میں رہتا ہے اور اللہ کہتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارے ظلم سے غافل ہے. زندگی میں ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے، ناحق کسی کی جان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو حکومتیں سطح پر حملے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے نمٹنے والا. اللہ رب العالمین نے بہت ساری حکومتوں کو ختم کر دیا. اور جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، کہ ہم سے بڑا کوئی خرم خان نہیں، ان کی سمجھ یہی ہے. یہ سمجھتے ہی ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ہم مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے، ہم الگ الگ طریقے سے ظلم کریں گے اور یہ ظلم کی روز ایک نئی داستان لکھتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا کو سنتا ہے، مظلوم کی بد دعا کے اندر اثر ہوتا ہے اور وہ بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. جس طریقے سے اللہ نے پہلے حکومتوں کو ہلاک کیا ظلم کی وجہ سے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان کو بھی ہلاک کرے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ان کو بھی ختم کر کے رہے گا. اور جو دنیا پہ جو جس استر پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ان قوموں میں پہلے بھی اللہ کا عذاب ہے، وہ پہلے بھی لعنتی اور ملامتی قرار پائے اور وہ ابھی بھی ظلم کرنا اس چیز سے باز نہیں آتے. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم سے بدلہ لے کر رہتا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ وقت بہت زیادہ لے لیا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے اور سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگلی بار سے درس ایک خیال انشاءاللہ. السلام علیکم.